میلاد بنانا تو شرک ہے۔ اس طرح چالاکی سے سوال اور اعتراض کو ہی بدل یہ عید تو اس وقت سے ہے جب یہ دو عیدیں بھی نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ چھپا لیا تو سمجھ لیجئے ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال تعالی فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ رسول جو کچھ تمہیں دے دیں اسے لے لو، یعنی جس چیز کا حکم دے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور صاحب امر کی اطاعت کرو، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہ ایک صحیح طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو، امت مسلمہ کو جو نعمتیں عطا کی ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ ہے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی قدر کرنا ایک ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک صحیح پہنچا دیا، شریعت عطا کر دی گئی اور دین مکمل ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جس کا اس دین میں کوئی اصل موجود نہ ہو تو وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے اور اسی مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، لہذا اس مہینے میں دین کے نام پر، حضور سے محبت کے نام پر بہت سے ایسے کام ایجاد کر لیے گئے ہیں جس کا دین میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور اس کو بڑے ہی زور و شور اور بڑے ہی شد و مد سے منایا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کی دلیلیں دیکھتے ہیں، پھر اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ نا تجاہل عارفانہ کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں میلاد بنانا تو شرک ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کو بیان کرنا۔ تو میں نے کہا پھر شرک کیسے ہو گیا؟ شرک کی تعریف آتی ہے، یہ ہے علمی اوقات۔ اعتراض دیکھو کتنا بڑا کر دیا۔ اور ویسے بھی جو اللہ ہوتا ہے نا، اللہ، اس نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا، رب پیدا ہوتا ہی نہیں بس۔ اور ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، جو پیدا ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا، وہ بندہ ہے، تو شرک کا۔ میں کہتا ہوں میلاد شریف نے تو شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح چالاکی سے سوال اور اعتراض کو ہی بدل دیا، کیونکہ یہ سوال انہیں سوٹ کرتا ہے، بدعت والا سوال انہیں سوٹ نہیں کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عالم عید میلاد النبی منانے کو شرک نہیں کہتا ہے بلکہ بدعت کہتا ہے، اور بدعت گمراہی کا ذریعہ ہے۔ لہذا چونکہ بدعت کا جواب نہیں دے سکتے تو سوال کو ہی بدل دیا اور بدعت کی جگہ شرک کو ایڈ کر دیا اور سوال کو اپنے مطابق بنا کر اور اپنا جواب دے دیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ عیدیں تو دو ہی سنی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید یعنی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید کب سے ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں یہ عید تو اس وقت سے ہے جب یہ دو عیدیں بھی نہیں تھیں۔ کیا کہنا، سنا آپ نے؟ یہ عید تب سے ہے جبکہ یہ دو عیدیں بھی نہیں تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عید کا پتہ کیسے چلا؟ کس نے بتایا؟ قرآن کی کس آیت میں اس عید کا تذکرہ ہے؟ چلو قرآن میں نہیں، حدیث کی کس کتاب میں اس عید کا تذکرہ ہے؟ کیا امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، کسی نے اس عید کا ذکر کیا ہے؟ دلیل
کچھ بھی نہیں۔ سبحان اس عید اللہ۔ کو عیدوں کی عید کہتے ہیں۔ ہم اسے عیدوں کی عید کہتے ہیں، سنا آپ نے، ہم اسے عیدوں کی عید کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن سوال وہی ہے کہ اس کو عیدوں کی عید کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعی نے، تبع تابعی نے، کسی نے تو اس کو عیدوں کی عید کہا ہوگا۔ اگر یہ عیدوں کی عید ہے تو، اگر نہیں ہے تو پھر ہم کس بنیاد پر اسے عیدوں کی عید کہہ رہے ہیں؟ کیا ٹھیک کہنے ہے نا، ہیں، وہ واہ جو واہ۔ دو عیدیں ہیں وہ شرعی عیدیں ہیں، اس کے تو باقاعدہ شریعت نے ایک تصور صحیح۔ دیا ہے، اس کا تو باقاعدہ احکامات شریعت نے بیان فرمائے۔ یہ ہمارے لیے عرفی عید ہے۔ وہ جو دو عیدیں ہیں وہ شرعی عیدیں ہیں، اس پر باضابطہ احکامات ہیں، اور یہ عید عرفی عید ہے۔ لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ عرفی عید کہاں سے آ گئی؟ کس نے اسے بنایا؟ اس کا نام عرفی عید کس نے دیا؟ اور یہ عرفی عید کیا ہوتی ہے؟ اس کی کوئی دلیل کچھ نہیں۔ اور یہ ایسی ہی عید ہے جیسے مثال کے طور پر جب کسی کو بونس ملتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار آج تو عید ہو گئی، اسی لیے یہ عید عیدوں کی عید ہے۔ اور یہ ایسے ہی عید ہے کہ جیسے آپ کو بونس ملنا ہے نا، دلیل کا لیول چیک کیجئے آپ۔ بھائی بونس دینا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ انسان جب چاہتا ہے کسی کو بونس دے دیتا ہے کسی عمل پر، لیکن یہ والی عید جسے آپ بونس بتا رہے ہیں، یہ بونس آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یا خود ہی اسے بونس مان کر دین میں ایک نئی عید کو ایڈ کر دیا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جمعے کا دن، اس کو عید کا دن باقاعدہ قرار دیا گیا۔ جی ایسا ہی ہے۔ اور کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجوہات ذکر کی گئی ہیں کہ بھئی اسی روز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، صحیح۔ تو جس روز حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہو وہ دن تو عید کا دن ہو، اور جس دن نبیوں کے سردار کی ولادت ہو وہ دن وہ عید کا دن نہ ہو۔ یہ حدیث میں اس سوال کا جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کی فضیلت اور اس کی اہمیت بہت سے احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام کی یوم پیدائش کی وجہ سے۔ ورنہ اگر احادیث میں اس کی فضیلت وارد نہیں ہوتی اور ہمیں یہود و نصارہ کے ذریعے تورات و زبور سے یہ معلوم ہو جاتا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی ہے، تو کبھی ہم اس دن کی فضیلت کے قائل نہیں ہوتے۔ وہ تو احادیث میں اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لہذا ہم اس کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ جمعے کو ہفتے کی عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن منانے کا بھی ہمیں بتایا ہے؟ کہیں پر حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو ہمیں دکھائیے، اگر نہیں دیا ہے تو پھر کس بنیاد پر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منا رہے ہیں؟ آخر میں میرا ایک ہی سوال ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، ایک سوال ہے کہ عید میلاد النبی منانا نیکی ہے یا برائی ہے؟ اگر برائی ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں۔ اور اگر نیکی ہے تو سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو بتایا یا چھپا لیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ چھپا لیا تو سمجھ لیجئے ایمان خطرے میں ہے۔ لیکن اگر امت کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کا بتایا تو کوئی دلیل پیش کیجئے۔